چاہے جان نہ پہچان نظر پڑ جائے، اور نظر پڑ جاتی ہے کوئی مسکرا کے دیکھ لے تو بولتے ہیں ہاں مجھے مسکرا کے دیکھا تھا، اور کہ ہاتھ ملانے کا موقع مل جائے اور آپ کے یہاں جو بدعت فوٹو کی ایجاد ہو گئی وہ بھی اگر کام کر جائے تو بولیں گے دیکھا فوٹو بھی آ گئی، مفتی صاحب سے ہاتھ ملا رہا تھا، فلاں سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ اب صحابہ اچک رہے، جان بوجھ کے اپنا چہرہ دکھا رہے کہ کاش نبی کریم منتخب فرما لے۔ سرکار نے سب پہ نگاہ دوڑائی، فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دنوں میں آشوب چشم کی بیماری تھی، تو آپ وہاں تشریف ہی نہیں لائے تھے، کیسی پانی بہے گا میں آؤں گا وہاں پر نہیں آئے۔ سرکار نے فرمایا علی کہاں ہے؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں بیماری ہے۔ فرمایا اس کو بلاؤ۔ قریب بلایا، اپنا لعاب دہان اقدس نکالا، ان کی آنکھوں پہ لگا دیا، آنکھیں بالکل منور ہو گئی، اور اس کے بعد پھر کبھی دکھنی نہیں آئی۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا کیا عطا فرمایا، کسی کو شفا دے رہے ہیں، کسی کو پانی پلا رہے ہیں، کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، ان میں اضافہ فرما رہے ہیں۔ خدا کی قسم ان روایات پر آپ غور کریں، جس نبی نے ہزاروں صحابہ کرام کو ایٹ اے ٹائم کھانا کھلایا، جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا فضائل و کمالات میں اضافہ ہوگا، ویسے ویسے اس کے دسترخوان کی وسعت کا عالم کیا ہوگا۔ تو عقیدہ ہمارا یہی ہے، دیتا اللہ ہے، اللہ کے دیے بغیر باقی انبیاء علیہ السلام ایک طرف، ہمارے نبی بھی ایک تنکا بھی نہیں دے سکتے اللہ کے دیے بغیر۔ الحمدللہ اللہ تعالی عطا فرماتا ہے، اور اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب اس کو آگے منتقل کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ تو ہمارے نبی عطا فرماتے رہے، صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں فریاد کی ہے اور سرکار نے امداد فرمائی، لہذا یہ مسلمان کا عقیدہ، یہاں سے اگر ہم پکاریں گے اللہ کے نبی سنیں گے، اور سننے کے بعد ہمیں عطا بھی فرما سکتے ہیں۔ اب یہ سوال، اچھا کیا اللہ کے نبی اتنی دور سے سن لیں گے؟ اور اگر دور سے سن لیں گے تو شرک ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ بھی دور کی آواز سنتا ہے، نبی بھی دور کی آواز سنتا ہے، یہ تو شرکت ہو جائے گی۔ ایک جواب تو یہ کہ کیا اللہ کے نبی دور کی آواز سنتے ہیں؟ جی ہاں بالکل سنتے ہیں۔ آج ٹیلی فون کی ایجاد نے ایک عام شخص کو لاکھوں میل دور کی آواز سنا دی، تو کیا ہمارا اللہ تعالیٰ اتنا کمزور ہے کہ ہماری آواز وہاں تک نہیں پہنچا سکتا؟ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے نبی سنتے ہیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میرے نبی کو میرا اللہ سنواتا ہے۔ اس پہ اعتراض کر کے بتاؤ، اللہ کے نبی خود نہیں سنتے، اللہ تعالیٰ انہیں سنواتا ہے۔ اللہ کی قدرت و عظمت پر کیا اعتراض؟ بخاری اٹھا کے پڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں، زوردار دھماکے کی آواز آئی، سرکار نے فرمایا صحابہ جانتے ہو کیسی آواز ہے؟ عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ ایک چٹان کی آواز ہے، پتھر نہیں، چٹان کی آواز ہے، بڑی پہاڑی چٹان کی آواز ہے، یہ آج سے 70 سال پہلے جہنم میں گرائی گئی تھی، آج اس کی تہ میں پہنچی ہے، تو تم 70 سال، ہم میں کتنے بزرگ بیٹھے ہوں گے 70 سال، ان سے ذرا زندگی کے حالات معلوم کرو، وہ آپ کو بتائیں گے کیا کیا ہوا 70 سال میں، اتنا طویل عرصہ، کتنی گہرائی ہوگی۔ اور اللہ کے نبی زمین پر بیٹھ کر نہ صرف خود سن رہے ہیں بلکہ صحبت نبی کی برکت سے صحابہ کرام بھی اس کو سن رہے ہیں۔ اور جو اللہ کا نبی آج سے 1500 سال پہلے زمین پہ بیٹھ کر 70 سال کی گہرائی کی آوازیں سن رہا ہے، آج اس کی سماعت کی وسعت کا عالم کیا ہوگا۔ اور وہ تو نبی ہیں۔ ہمارے نبی جب قبرستان میں جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ قبر والے کو یا کے ساتھ ندا دینا خود نبی سے ثابت، اور پھر یا اہل القبر نہیں فرمایا، اے قبر والے تجھ پر سلام، نہیں، یا اہل القبور جمع کا صیغہ، تمام قبر والوں تمہیں سلام، منو مٹی کے نیچے دبا ہوا مردہ، اسے اللہ کے نبی سلام فرما رہے ہیں۔ اگر نہ سنے تو سلام کرنا بے وقوفی۔ میں سمجھاتا ہوں، آپ کے ابا جان سو رہے ہوں اور آپ جا کر کہیں ابا جان السلام علیکم،
تو امی کیا کہے گی کہ میرا بیٹا تو گیا، کروا دیا خاندان والوں نے اس پر کچھ، یہ تو گیا میرے ہاتھ سے، ابا کو سلام کر رہا، ابا سویا ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو سنتا نہ ہو اس کو سلام کرنا بے وقوفی ہوتا ہے۔ یہ تو بخاری کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا جب تم قبرستان جا کے مردوں کو سلام کرتے ہو وہ اس کا جواب دیتے ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ تو سنتے ہیں، ایک عام مردہ منو مٹی کے نیچے سن سکتا ہے، جب تک روح جسم میں تھی نہیں سن سکتا تھا۔ آپ کسی زمین کھود کے اندر چھپ جائیے زندگی کی حالت میں، آپ کوئی باہر سے پکارے آواز ہی نہیں آئے گی، لیکن جب آپ کی روح جسم کی قید سے آزاد ہوگی تو آپ جیسا اور مجھ جیسا عام آدمی بھی باہر کی آوازیں سن لے گا، تو اللہ کے نبی کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم یہاں سے بھی پکاریں گے تو اللہ کے نبی سنیں گے۔ دوسری بات، یہ شرک ہو گیا، اللہ بھی اتنی دور کی آواز سن سکتا ہے، دور و نزدیک کی آواز تو اللہ سن سکتا ہے، آپ نبی کے لیے بھی مانے تو شرک۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو دور کی آواز سنتا ہی نہیں۔ کیوں؟ آپ کہیں گے مفتی صاحب نے کیا کر دیا، وہ عقیدہ خراب کر رہے ہیں، تو نہیں، اس لیے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کسی شے سے دور ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے حبیب جب یہ میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں فَإِنِّي قریب، تو آپ فرما دیجئے میں تم سے بہت قریب ہوں۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے دور نہیں۔ ہاں جو ایسے رب کو مانے جو واقعی اس سے دور ہے تو وہ الگ بات ہے۔ ہم تو ایسے رب کو مانتے ہیں کہ وہ شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ قریب سے سننا یہ اللہ تبارک و تعالی کا فعل ہے، دور سے سننا نبی کے خاصہ ہو سکتا ہے، اللہ کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قریب کی آوازیں سنتا ہے اور اس کی عطا سے حبیب دور دور کی آوازیں سن لیتے ہیں۔ اب شاید آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ ہمارے نبی تو عربی تھے، کوئی انگلش میں فریاد کر رہا ہے، کوئی بلوچی میں بول رہا ہے، کوئی سندھی میں، کوئی جاپانیز میں، کوئی چائنیز زبان میں، تو کیا اللہ کے نبی سب کچھ سن لیں گے، سب سمجھ لیں گے؟ یاد رکھیے گا، اس کو میں عقلی دلیل سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ ساتھ ساتھ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں سکھائی تھی، اور آپ اپنی اولاد سے ان مختلف زبانوں میں کلام فرماتے تھے، کسی اولاد سے کسی زبان میں، کسی اولاد سے کسی زبان میں۔ پھر آپ کی اولاد دنیا میں تقسیم ہوئی تو جس اولاد نے جو زبان اختیار کی تھی پھر وہ اس زمانے میں عام ہو گئی، تو اس طرح مختلف زبانیں مارز وجود میں آئیں۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ جتنی بھی لغتیں کائنات میں ہیں سب توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، خود ہم نے ان کو نہیں بنایا، کوئی زبان خود نہیں بنی، اس کی اصل، اس کی اساس، اس کی بنیاد اللہ کی عطا کردہ ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب اللہ نے عطا کی بعد میں تغیر پیدا ہوا، دوسری زبانیں زبان میں شامل ہو گئی، ہماری زبان دوسری زبان میں چلی گئی، یہ الگ بات ہے، لیکن ہر زبان اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھائی۔ آپ نے اولاد سے مختلف زبانوں میں کلام کیا اور وہ کلام عام ہوتا چلا گیا۔ یہ بات جب سمجھ گئے تو یاد رکھیے ہمارے نبی بالاتفاق تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل اور اعلیٰ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کا علم تمام نبیوں سے زیادہ ہے۔ ورنہ بظاہر اگر آپ دیکھیں تو نوح علیہ السلام نے 950 برس تبلیغ فرمائی، 950 برس، تو 950 برس عبادت بھی کی ہوگی، تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم کی 63 سالہ زندگی کی عبادت اور نوح علیہ السلام کی 950 برس کی عبادت بظاہر زیادہ ہے۔ ہمارے نبی کو جو فضیلت و کمال حاصل ہے وہ علم کے اعتبار سے، کیونکہ علم بزرگی بناتا ہے، عبادت نہیں، علم۔ آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا، قرآن ثابت کر رہا ہے، تو شیطان کی عبادت، فرشتوں کی عبادت ایک طرف، سب کو حکم دیا سجدہ ریز ہو جاؤ، آدم تم سے افضل ہے اس لیے کہ اس کے پاس علم ہے۔ جب نبی کریم سفر معراج کے لیے تشریف لے گئے، بیت المقدس پہ پہنچے، تمام انبیاء علیہ السلام موجود، سرکار نے امامت فرمائی۔ اور یہ اصول ہوتا ہے کہ جس مقام پہ کوئی امام جمع نہ ہو، امام مقرر نہ ہو اور لوگ جمع ہو جائیں، امامت کا حق اسے حاصل ہوگا جس کا علم سب سے زیادہ ہوگا۔ سرکار نے امامت فرمائی، آپ کا علم سب سے زیادہ،
تو اس دلیل سے ثابت ہوا جب آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں آتی ہیں تو بعطائے الہی ہمارے نبی تمام زبانیں سمجھنے پر قادر ہیں اللہ کی عطا سے۔ اور میں کبھی کبھی سمجھانے کے لیے مزید عرض کرتا ہوں جو اور آپ کو سمجھائے گا۔ مجھے یہ بتائیے کہ شیطان ہمارے دل میں وسوسہ کس زبان میں ڈالے گا؟ بھئی آپ کے یہاں اگر اردو بولی جاتی ہے اور شیطان انگلش میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دے اور انگلش آتی نہ ہو تو آپ کہیں گے باپ رے کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں بھائی؟ آپ کہیں گے آصف کا سایہ آ گیا۔ اور جاپانی میں ٹی ٹاؤں ٹی کرنے لگ جائے تو آپ کہیں گے میرے تو دماغ شارٹ ہو گیا، پتہ نہیں کہاں سے وسوسے آ رہے ہیں، کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان جس شخص کو وسوسہ ڈالتا ہے اسی کی زبان میں ڈالتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان کو بڑی زبانیں آتی ہیں، ہر گلی کی زبان، ہر محلے کی زبان، ہر قوم کی زبان، ہر برادری کی زبان۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنی قوت ایمانی کو سامنے رکھ کر جواب دیجئے، میرے نبی کا علم بڑا کہ شیطان کا؟ جو کہے شیطان کا بڑا تو چلو ٹھیک ہے، پھر تو وہ شیطان کو بڑا مانے گا، اور جو کہے اللہ کے نبی کا علم زیادہ، تو جب شیطان تمام زبانیں سمجھ سکتا ہے بعطائے الہی، یہ ناممکن نہیں، تو پھر ہمارے نبی تو بدرجہ اولیٰ جانے گے۔ اچھا اگر آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہو کہ چلو فریاد کی تو سن لی، اگر کوئی گونگا ہو تو وہ تو بول ہی نہیں سکے گا، وہ بیچارہ کیا کرے؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی زبان کے الفاظ کو بعد میں دیکھتے ہیں، قلب کے خطرات پر پہلے مطلع ہو جاتے ہیں۔ اس کو بھی ایک عقلی دلیل سے پہلے آپ کو سمجھاتا ہوں، پھر نقلی دلیل دیتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ آپ کے دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے شیطان پر مطلع ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ بستر پر لیٹے ہیں، فجر کی اذان ہوئی، حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف، حی علی الفلاح، اور بھلائی کی طرف، آپ نے دل میں ارادہ کیا میں اٹھتا ہوں، شیطان کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں؟ فوراً کہتا ہے ابھی تو اذان ہوئی ہے، تھوڑی دیر لیٹ جائے، اتنی جلدی کیا؟ اور نماز کی طرف، حی علی الفلاح، اور بھلائی کی طرف، آپ نے دل میں ارادہ کیا میں اٹھتا ہوں، شیطان کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں؟ فوراً کہتا ہے ابھی تو اذان ہوئی ہے، تھوڑی دیر لیٹ جائے، اتنی جلدی کیا ہے؟ 15-20 منٹ، آدھے گھنٹے بعد جماعت ہوگی، آنکھ لگ گئی، پھر آنکھ کھلی، دل میں ارادہ پیدا ہوا، فوراً پھر ٹپک پڑتا ہے، ارے ابھی تو پورے 10 منٹ باقی ہیں، کھڑی بھی ہو گئی تو جلدی سے جا کے پڑھ لیں گے، اور پھر جو آنکھ کھلتی ہے تو سورج سر پہ آ چکا ہوتا ہے، اور پھر جو آنکھ کھلتی ہے تو سورج سر پہ آ چکا ہوتا ہے، گئی۔ آپ نیکی کا ارادہ کریں، فوراً شیطان کو پتہ چلے گا، مداخلت بیجا کا مرتکب ہو جائے گا، تو شیطان تو قلبی خطرات پر آگے ہو جائے، اور اللہ کے نبی، شیطان کی قدرت و وسعت ہمارے نبی سے زیادہ ہے۔ بخاری کی روایت اٹھائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز ادا فرما رہے، پیچھے صحابہ کرام ہیں، چند صحابہ کرام نے آ کے تیزی سے نماز کو ادا کیا، رکوع صحیح طریقے سے نہیں کیا، فارغ ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 2 روایتیں، پہلی ایک روایت میں فرمایا تم اپنے رکوع سجود کو درست کرو، خدا کی قسم میں اپنے پیچھے سے بھی بالکل اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں، اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ واللہ، خدا کی قسم، لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، مجھ پر نہ تو تمہارے رکوع پوشیدہ ہیں نہ تمہارا خشوع و خضوع پوشیدہ ہے۔ خشوع و خضوع کیا ہے؟ ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، دل کی حاضری کے ساتھ نماز کو ادا کرنا خشوع و خضوع ہے۔ اللہ کے نبی قسم کھا کے فرما رہے ہیں، خدا کی قسم نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں، نہ تو رکوع تمہارے پوشیدہ ہوتے ہیں اور تمہارے دل کی کیفیات مجھ سے پوشیدہ ہیں، اللہ کے نبی سب جانتے ہیں، بعطائے الہی۔ یہ عقیدہ سامنے رکھ کر ایک مسلمان یہاں سے پکارتا ہے یا رسول اللہ المدد، اور اس کا ایمان ہے کہ اللہ میری آواز وہاں تک پہنچائے گا، اور رحمت للعالمین ہے، ضرور میرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب شاید آپ کہیں گے بھائی 1000 دفعہ پکارا ہے، ہماری تو فریاد پوری نہیں ہوتی، یا رسول اللہ کرم کیجئے، کچھ بھی نہیں ہوا، 1000 دفعہ مانگا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگر نبی فریاد پوری کرنے پر قادر ہوتے تو مدد کیوں نہیں کی بتاؤ؟ ایک شخص بہت زیادہ اللہ سے دعائیں مانگا کرتا تھا، اس کی دعائیں مقبول ہی نہیں ہو رہی تھی،
ایک دوسرے شخص نے آ کر کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ تیری دعائیں قبول کرنے پر قادر ہوتا، کچھ دینے پر قادر ہوتا تو دیتا نہیں؟ کیا جواب دے گا؟ ابے بھائی اللہ کی مصلحت ہوگی، کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ اگر مانگنے پر مرضی کے مطابق کچھ نہ ملنا سامنے والے کے عاجز ہونے اور قادر نہ ہونے کی دلیل ہے تو اللہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ 1000 دفعہ مانگیے اللہ تعالیٰ بظاہر عطا نہیں فرمائے گا تو کیا معذ اللہ تعالیٰ کمزور ہے؟ اللہ تعالیٰ نہیں سن رہا؟ اللہ تعالیٰ دینے پہ قادر نہیں؟ یہی میں اولیاء کرام کے بارے میں عرض کروں گا۔ بعض کہتے ہیں مزارات پہ کیا لینے جاتے ہو، سالوں سے جا رہے ہو، کیا ملا؟ اگر اس صاحب مزار کچھ دینے پہ قادر ہوتا تو کچھ دیتا نہیں؟ تو یہ سوال پھر اللہ پر بھی ہو سکتا ہے، جو جواب یہاں ہوگا وہ جواب یہاں ہوگا۔ اور ضمناً بات آگے تو عرض کروں، بعض کہتے ہیں کہ اگر یہ اولیاء کرام اتنے تصرف والے ہیں، ان کے مزارات پر جا کر دیکھو عورتیں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، بعض جگہ ڈھول ڈھمکا ہو رہا ہے، بعض جگہ چرسی موالی بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے پاکستان میں بعض مزارات پر ایسا بھی ہے، فاسق فاجر گھس جاتے ہیں۔ اگر یہ صاحب مزار اتنا تصرف پر قادر ہوتا، ان کو روکتا کیوں نہیں ہے؟ بتاؤ۔ ہم جواب میں کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، ایک لمحے کے لیے بات مان لی، یہ اللہ کے ولی تصرف پر قادر نہیں ہے، یہ بتاؤ اللہ بھی قادر ہے یا نہیں؟ ہے تو صحیح، تو وہ کیوں نہیں روک رہا؟ اب جواب دیں گے وہ مصلحت خدا بندی ہے، تو یہ مصلحت اولیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ اذن عطا فرما دے، ایک اشارہ کرے پوری کائنات پلٹ جائے،